سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہیں، ان کا وزٹ تھا یو کے کا، ان کو دعوت دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ اس ویک انہوں نے جانا تھا وہاں پہ، لیکن یوکرائن ایشو کی وجہ سے یو کے نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کا جو وزٹ ہے یہ کینسل کر دیا۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، ان کا ایک ٹرپ تھا جو کہ یو کے انہوں نے جانا تھا، اور بیسیکلی یہ تو ایک سمارٹ موو تھی نا کہ ایک طرف آپ رشیا سے بھی ہو آئے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا بھی ایک ٹرپ ماریں تاکہ وہ جو یوکرائن اور رشیا کے معاملے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو ہم ٹون ڈاؤن کر دیں۔ اب یہ بات سمجھیے کہ آپ کے معید یوسف کو آنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک فضا جو ہے اب انہوں نے بنانی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیوٹل کنڈیشن پہ آ گیا ہوا ہے as far as the demands are concerned۔ اور اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ ٹینشن والی بات ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یو ایس نے بھی وارن کیا پاکستان کو کہ یوکرائن وار کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہی بات جو ہے وہ ہندوستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کو شاید نہیں کہا، انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ نہیں۔ رام رام متروں، آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے آپ کے اپنے چینل دا ہندوستانی کلچر میں، اور آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ سبھی کے لیے بہت ہی گیان وردھک ثابت ہوگا۔ تو آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اوشیہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جس سے کہ آپ بھی دا ہندوستانی کلچر کا حصہ بنیے۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک بھی آپ کو ہندوستان تو شاید نہیں سنے گا ہماری کوئی بات۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، ان کا ایک ٹرپ تھا جو کہ یو کے انہوں نے جانا تھا، اور بیسیکلی یہ تو ایک سمارٹ موو تھی نا کہ ایک طرف آپ رشیا سے بھی ہو آئے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا بھی ایک ٹرپ ماریں تاکہ وہ جو یوکرائن اور رشیا کے معاملے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو ہم ٹون ڈاؤن کر دیں، کیونکہ امریکنز جو تھے وہ تو ہمیں سیدھا سیدھا کہہ گئے تھے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، رشیا کا وزٹ نہ کریں۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں یو کے جاؤں اور ان اتھارٹی سے ذرا میں گپ شپ بھی ماروں، ان کو آن بورڈ لوں، جسے وہ کہتے ہیں نا، اس وجہ سے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وزٹ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا کہا جاتا ہے کہ پوسٹ پون کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کینسل تو کئی لوگ اسے کینسل کہیں گے پوسٹ پون کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ایک چیز تو میں آپ کو 200% شور بتا سکتا ہوں کہ جو لنڈن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ناٹ ہیپی وٹ پاکستان از ڈوئنگ، اور جو لوگ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے معید یوسف صاحب کا ٹرپ کینسل پوسٹ پون ہوا ہے۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ بڑی انکمفرٹیبل سی معاملات پیدا ہو جانے تھے، اونچی نیچی باتیں ہو جانی تھی، یورپینز بڑا سیریس لے رہے ہیں رشیا کی ایگریشن کو، انویژن کو آن یوکرائن، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان دا ساڈا بھی پٹھا حساب ہے، وہ پٹھا حساب کی ہے دیٹ جب وقت ہوتا ہے سائیڈ لائن کا ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب پاکستان بالکل کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ہمیں بالکل نیوٹرل ہونے کی ضرورت تھی ان دا ٹائمز آف دا کولڈ وار میں، جب ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا تھا تو اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ہم نے جناب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم جو تھے وہ جنہوں کہتے ہیں چھالا مار دے سی بریکا دے کیمپ وچ بڑھ گئے، اور پھر ہم نے سوویت کو ناراض کر لیا۔ اور جب ابھی وہ ممالک جنہوں نے پچھلے 70-75 سالوں میں اپنی پارشل انڈیپینڈنس حاصل کر لی ہے، جو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں، وہ اکنامکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پولیٹیکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے یہ تو پریشان کن ہے، اور اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ ٹینشن والی بات ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ ہم جو ایک پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں یوکرائن کے اوپر اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یو ایس نے بھی وارن کیا پاکستان کو کہ یوکرائن وار کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ظاہری بات ہے وہ دیٹ کوڈ بی ان ٹرمز آف فائنینشیل جو پوزیشن ہے، ہمارے جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ فائنینشیل معاملات ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہیں، ان کا وزٹ تھا یو کے کا، ان کو دعوت دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ اس ویک انہوں نے جانا تھا وہاں پہ، لیکن یوکرائن ایشو کی وجہ سے یو کے نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کا جو وزٹ ہے یہ کینسل کر دیا، اور انہوں نے ابھی جب UN GA میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو پاکستان نے اس کو
वोट ही नहीं डाला। यानी इसका मतलब ये है कि आप ना उससे एग्री है ना उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं चारों, उन्होंने इसको अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई खास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो। ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी। आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है, और यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की। वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट मैं कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो आसिम इफ्तिखार साहब हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्योंकि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं, नए सफ़ीर की तैनाती हुई है, और वो जो है अपनी जो एम्बेसी है वो ज्वाइन कर लेंगे अभी 1 या 2 दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर भारत नहीं चाहता। तो ये भी एक बात है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरेबिया और बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान में असर रसूख ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि यार ये मसले ख़त्म कर लिए जाएं और ताल्लुकात बेहतर भी है अगर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो वाटर कमिश्नर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनके बीच में 3 रोज़ा डायलॉग्स चले इस्लामाबाद में।